اب قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں قربانی کے جانوروں کے حصوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، اگر جانور چھوٹا ہے، مثلا بکری، بکرا، دمبا یا بھیڑ، تو وہ ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہوگا۔ سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں قربانی کس طرح کی جاتی تھی، تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم ایک گھر کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتے تھے، اس میں سے وہ ذبح کرنے والا خود بھی کھاتا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا، دوسروں کو بھی کھلاتا۔ تو ایک بکری، ایک بکرا، ایک دمبا یا ایک بھیڑ، یہ ایک پورے گھر کی طرف سے کافی سمجھا جائے گا، چاہے گھر میں جتنے بھی افراد ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، ان کی طرف سے ایک بکری کافی سمجھی جائے گی۔ اور اگر بڑا جانور ہے، مثلا گائے، بیل یا اونٹ، تو اس میں گائے میں 7 حصے، ایک روایت کے مطابق اونٹ میں بھی 7 حصے ہوں گے، بیل، گائے اور اونٹ کے 7 حصے ہوں گے، اور ایک روایت کے مطابق گائے اور بیل کے 7 ہوں گے اور اونٹ کے 10 حصے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے 1318 اس کا نمبر ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ والے سال رسول اللہ کے ساتھ 7 آدمیوں کی طرف سے گائے اور 7 آدمیوں کی طرف سے اونٹ کو ذبح کیا۔ یہ حدیبیہ والے سال کا واقعہ سیدنا جابر بیان کر رہے ہیں کہ 7 آدمیوں نے گائے میں شرکت کی اور 7 ہی آدمیوں نے اونٹ میں بھی شرکت کی، یعنی کہ گائے کی قربانی میں بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں اور اونٹ کی قربانی میں بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اور ترمذی میں 1501 اور سنن نسائی میں 4397 روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو قربانی کا دن آ گیا، تو ہم نے گائے میں 7 افراد کو شریک کیا اور اونٹ میں 10 افراد کو شریک کیا۔ اب اس سے پہلی جو روایت تھی صحیح مسلم کی سیدنا جابر والی، اس میں سیدنا جابر کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ والے سال ہم نے 7 افراد کو گائے میں شریک کیا اور 7 افراد کو اونٹ میں شریک کیا، یعنی گائے کے بھی 7 حصے کیے، اونٹ کے بھی 7 حصے۔ اور ترمذی اور نسائی کی اس روایت میں عبداللہ ابن عباس والی روایت میں اونٹ کے 10 حصے بتائے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس نے۔ تو اونٹ میں 7 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فائنلی 10 حصے ہوں گے، گائے کے آخری سے آخری 7 حصے ہی ہوں گے، اور اگر ان سے کم حصہ، اگر کوئی مقصد 3 افراد ہیں، وہ 3 افراد حصہ لینا چاہیں، 4 افراد لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، ایک بندہ بھی اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، یعنی کم میں کوئی تعداد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ گائے میں 7 حصے ہوں گے اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 حصے ہوں گے، اس سے کم میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں جو فرقہ پرست علماء نے خاص طور پہ ہمارے انڈیا پاکستان میں جو اس میں تعصب اور فرقہ واریت کو داخل کیا ہے کہ قربانی کے ان حصوں میں سے اگر کوئی حصہ کسی بد مذہب کا ہو، اب یہ بد مذہب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، بریلویوں کے نزدیک دیوبندی، اہل حدیث یہ بد مذہب ہیں، اور دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یہ سارے بد مذہب ہیں۔ آپ بریلویوں کا فتویٰ اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 6 بریلوی ہوں اور 7واں کوئی دیوبندی شامل ہو جائے قربانی کے حصوں میں تو وہ جانور ہی مردار ہو جائے گا، یعنی اس کو کھانا ہی حرام ہے۔ اور دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بریلوی شامل ہو جائے تو قربانی نہیں ہوگی، اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر بریلوی یا شیعہ شامل ہو جائے تو قربانی نہیں ہوگی، یعنی ایک دوسرے کو یہ کافر، بدعتی، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو یہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً اگر کوئی ضروریات اسلام کا منکر ہے، مثال کے طور پہ جیسے قادیانی ہے جنہوں نے نبوت کو کلیم کیا، اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر نصیریہ جو فرقہ ہے شیعہ کا، جو نعوذ باللہ الوہیت میں شرک کرتا ہے، مولا علی کو خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی بندہ شریک ہوتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کھلم کھلا کافر ہے، مرتد ہے۔ لیکن دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ یہ اہل قبلہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخاری میں روایت ہے کہ جو ہمارے طریقے پر نماز پڑھتا ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز رک کرتا ہے اور جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ یہ سارے مسلمان ہی ہیں۔ ہاں، ان میں جو چند گمراہیاں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ اس حد تک نہیں پہنچتے کہ وہ ان کو کافر کہا جائے۔ اب حقیقت جو ہے وہ علماء کا آپس کا پھڈا ہے، عوام کو تو بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یعنی اس حوالے سے عوام زیادہ تر سمجھتی بھی نہیں ہے۔ وہ اکثر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اجتماعی قربانی میں، دیوبندی بھی شریک ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، لیکن یہ علماء کا پھڈا ڈالی، یہ علماء کا ڈالا ہوا پھڈا ہے۔ علماء یہ چیخ چیخ کے جو ہے نا ممبروں سے یہ تعصب پھیلا رہے ہوتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بخاری کی روایت ہے، تو اس نے اسلام کے حوالے سے عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا، کوئی نفل؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا تم پر پورے سال میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور اگر اس سے زیادہ اگر تم کرنا چاہو تو
وہ بھی کر سکتے ہو. اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس سے زیادہ اگر تم کوئی نصاب نکالنا چاہو تو وہ نکال سکتے ہو. تو اس شخص نے جاتے ہوئے کہا کہ جو آپ نے بتایا ہے میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا. یعنی مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی ہے. ہاں اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو اس کی بات الگ ہوگی. باقی یہ فرقہ واریت، تعصب، یہ علماء کے اپنے پھڈے ہیں، دیوبندی کافر، بریلوی کافر، شیعہ کافر، اہل حدیث کافر، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو کافر مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے چندوں کا اور مسجدوں کا جھگڑا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ